बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज़ पर बहुत बड़े पैमाने पर सिविल अफसरान के तबादले हो रहे हैं। ये तबादले किन किन शहरों से हो रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, इसके ऊपर तो तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब सियासत के तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे तो ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम तो ज़रूर है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा, मगर ये सवाल अपनी जगह अभी भी मौजूद है कि क्या नवाज शरीफ को वाकई वतन वापस लाया जा सकता है। इसका जवाब हारून साहब से लेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक जो फार्मूला सामने रखा है तमाम सियासी जमातों के बशमूल तहरीक इंसाफ के, अब देखना यह है कि हुकूमत की पेश करदा तजवीज़ के मुकाबिल उनका फार्मूला कितना बेहतर साबित होगा। सिंध के हवाले से तफसील से इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि शुमाली सिंध में पहले से अमन व अमान के हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा थे, अभी भी हालात कशीदा हैं, ख़राब है, बदतरीन सूरत हाल है, अगवा की वारदातें बढ़ गई हैं, मगर सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि जरदारी साहब तो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, अब सिंध की सूरत हाल पर बात करेंगे। मगर उज़ैर बलोच ने सिंध से मुतालिक और कुछ रहनुमाओं से मुतालिक जो बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं, क्या उसमें गिरफ्तारियां अमल में आएंगी, क्या कानून उसमें हरकत में आएगा, क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लोड शेडिंग की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर अफगानिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, अशरफ गनी और अब्दुल्ला की जो बाइडन के साथ मुलाकात, इस मुलाकात का मकसद क्या होगा और ये क्या तय पा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, नवाज शरीफ साहब की तो मैं बात करूंगी, आज मैंने जहांगीर तरीन साहब की भी बात करनी है, आपने कल बात नहीं की, लेकिन जो तबादले हो रहे हैं पहले उनके ऊपर बात करते हैं। हारून साहब, ये तबादले क्यों हो रहे हैं, कौन-कौन इसमें शामिल है? 3-4 बड़ी खबरें हैं जी। एक तो ये है कि वो जो 29 जुलाई को जलसा हो रहा है, वो जमीयत उलमा इस्लाम के रैंक एंड फाइल उनके कारकुन कह रहे हैं कि वो उसको वज़ीर आला हाउस ले जाया जाए, यानी सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको एहतजाज में बदल दिया जाए, क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ गया है यानी ज़ेरी सिंध में जी। और वहाँ से आते एक सीट भी हार गए। तो एक तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है, और दूसरा ये अफसरशाही के बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। और बजट पास होना शुरू हो गया है, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने का इम्कान है, कुछ दिन तो बड़ी सख्त लोड शेडिंग रहेगी, होती रही है, उसके बाद ठीक होगी। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ कि जो कि ज़ुबानी तो सब नाम याद नहीं रह सकते, कहाँ कहाँ तबादले हो रहे, कितने तबादले हो रहे। 9 डिप्टी कमिश्नर बदलना चाहते हैं, ठीक, 3 कमिश्नर बदलना चाहते हैं, 7 सेक्रेटरी, 5 DPO, 1 CPO फैसलाबाद के CPO, ठीक है, 2 RPO, ठीक है, 3 कमिश्नर यानी फैसलाबाद, सरगोदा और DG खां की तब्दीली का इम्कान है। ये चीफ मिनिस्टर हाउस में आजकल इस पर डिस्कशंस हो रही हैं। अच्छा, ठीक है जी। डिप्टी कमिश्नर कौन से बदलना चाहते हैं? लाहौर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, साहिवाल, जेलम, गुजरांवाला, चन्योट, अच्छा जी, उकाड़ा, हाफजाबाद, उकाड़ा, हाफजाबाद और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहिवाल की पोस्टें तो खाली है ना, वहाँ ज़ाहिर है तकर्रियाँ होगी। अब ये जो डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद का मसला है ना, ये शौकत भट्टी ग्रुप कह रहा है कि ADCR वहाँ एक खातून है जिनकी शोहरत कोई काबिल रश्क नहीं है, अच्छा, कोई एहतराम नहीं है उनके लिए पाया जाता, तो उन्हीं को DC लगवा लें। ये चीफ मिनिस्टर मान नहीं रहे उस पर, अभी तक तो नहीं माने, अभी कुछ कहा नहीं। सेक्रेटरी जो है हेल्थ, स्पेशलाइज हेल्थ, नबील अवान की तब्दीली का इम्कान है। नवीद अवान, नवीद है, जी जी, नवीद, मेरे ख्याल में नवीद अवान है। जी जी। डॉक्टरों को इनसे बहुत शिकायत है, सीनियर डॉक्टरों को, प्रोफेसर साहबान को, हाँ जी। नैब इनके खिलाफ तहकीकात कर रही है, 2 दफ़ा पेश भी हो चुके हैं, रिकॉर्ड पेश नहीं किया। सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और सेक्रेटरी खुराक की तब्दीली का भी इम्कान। अच्छा, एक और खबर आपको दे दूं? जी जी ज़रूर, खबरें रोकी नहीं जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड में जुलाई में इलेक्शन कराने का फैसला किया, और सूबाई इलेक्शन कमीशन से कह दिया है कि उसकी तैयारी करें। 9 जुलाई को शेड्यूल उसका जारी होगा, 26 से 29 जुलाई तक कागजात जमा होंगे। इसका असर ये हो सकता है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए कुछ माहौल फिजा साजगार की जा सकती है। खबरें तो बड़ी हैं, इसमें ना जाने कितने मनपसंद अफसरान हैं हारून साहब, और लोग कोशिश तो करेंगे। अब ये इत्तला जब हमने दे दी है तो बचने बचाने की कोशिश तो करेंगे।
لیکن دیکھیے کس کا دامن بچتا ہے ہارون صاحب. لیٹس سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. مگر ایک اور سوال نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے متعلق. ہارون صاحب وہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں, یہ ایسے پبلک کنزمپشن کے لیے بیان دیتے ہیں, کوئی معاہدہ موجود ہی نہیں ہے. تو پھر کیسے کہہ دیتے ہیں یہ ایسی بڑی جیسے بھٹو صاحب تاشقند کا کہتے تھے میں راز بتاؤں گا, دنیا سے چلے گئے مگر وہ راز کبھی نہیں بتایا. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے بات ہے کہ نہ وہ آنا چاہتا ہے, نہ برطانوی حکومت اسے بھیجنا چاہتی ہے. تو کوئی ایم او یو سائن ہوا تھا. ایم او یو کیا ہوتا ہے؟ 2009 میں مجھے 2008 میں مجھے شہباز شریف صاحب نے بتایا تھا, میرے ہاں تشریف لائے تھے وہ, کہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے یہ رنگ روڈ جس کا ابھی تک پھٹا پڑا ہوا ہے. جی رنگ روڈ سے پورا یہ ایم او یو کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیے اس کے پاس استدلال ہے نواز شریف کے پاس کہ حکومتیں برطرف ہوتی ہیں, وزرائے اعظم کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ایک جج کا بیان میرے حق میں موجود ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا, اس کی وہاں انویسٹمنٹ ہے, وہ برطانوی حکومت اس کی سرپرستی کرتی. اسحاق ڈار کو تو لا نہیں سکے, اگر لا سکتے تھے پہلے اسحاق ڈار کو لے آتے. وہ تو پاسبل. اور وہ خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. جب اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں تو باتیں نہیں کی جاتی. صرف پریکٹیکل. شیخ رشید نے بھی کہہ دیا پریکٹیکل, مطلب اگر کوئی تھا بھی ان کا عزم تھا بھی تو اس کو انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا. وہ ایک مرحوم لیڈر کے بارے میں ایک دفعہ حکمت یار نے کہا تھا پاکستانی لیڈر کے بارے میں یہ کچھ نہیں کر سکتا, بڑی ان کی اس وقت پاپولیرٹی تھی, اب مرحوم ہے اس لیے نام نہیں لے رہا. تو ان سے پوچھا کیوں, کہنے لگا ساری انرجی اپنی گفتگو میں ضائع کر دیتے ہیں یہ, حالانکہ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے ان سے, اور جو بات بیوی کو بتانے کی نہیں ہوتی وہ جلسہ عام میں کہہ دیتے ہیں. تو ان کے بھی یہ اس کے آنے کا کیا چانس ہے جی, وہ کیوں اس کو واپس بھیجیں گے؟ ٹھیک ہے, لیکن مریم صاحبہ پھر دوسری بات یہ وہ تو کہتی ہیں مریم صاحبہ میں اپنے والد کو شام کی فلائٹ آپ ٹیلی فون کریں گے تو وہ جہاز جو ہے نا وہ ان کی چھت پہ اترے گا. مطلب جس لہجے میں انہوں نے کہا اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ٹیلی فون کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک جہاز لندن سے ان کی چھت پہ اترے گا اور وہیں سے ان کو لے کے تو اپنے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا لاہور ایئرپورٹ پہ اتر جائے گا. وہ کہہ تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آ رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں آ رہے, یہاں انصاف مل ہی نہیں سکتا, یہاں قاتل ہیں. یعنی ہر وقت ریلیف ہی نہیں کو ملتا ہے, بینیفیشری یہی ہیں. 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے, شہباز شریف کے خلاف ثبوت موجود ہیں, ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف. وہ باپ کہتا ہے اس سے پوچھو, بیٹا کہتا ہے اس سے پوچھو, فلان سے پوچھو, اور دھڑلے سے پورا ہجوم لے کے آتے ہیں, اور دھڑلے سے وہ پھر رہے ہیں. بھائی جو طاقتور لوگوں کو کون سزا دیتا ہے یہاں؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو اتنے انکشافات کیے اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں ظاہر بلوچ نے, اس پہ کون سی کارروائی ہو رہی ہے؟ کوئی تفتیش تک کا بھی آغاز ہوا؟ درست بات آپ کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اس پہ میں بات کرتی ہوں ہارون صاحب. یہ ایسی بات ہے, ایک اور طاقتور آدمی کی بات کرنی. اچھا فائدہ کس کو ہے شاید نواز شریف کے وہاں ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. عمران خان کو فائدہ ہے. بھائی کبھی حمزہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی, کبھی کہتے ہیں اپنے بوجھ سے گرے گی, کبھی کہتے ہیں طاہر جان کو بنا لیں گے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں بیان دیتے ہیں, کبھی ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پارٹی کے ورکر جو کنفیوز ہیں, الیکٹیبلز کنفیوز ہیں. الیکشن دیکھو ان کی طاقت ہے کہاں, اگرچہ بڑی پارٹی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. گجرانوالہ ڈویژن, لاہور ڈویژن, گجرانوالہ ڈویژن. لاہور بہت امپورٹنٹ ہے, جو لاہور میں ڈومینیٹ کرتا ہے اس کا انفلوئنس پھیلتا ہے ارد گرد کے علاقوں میں. اور فیصل آباد ڈویژن, یعنی کچھ ساہیوال ڈویژن بھی, اچھا تھوڑا سا جزوی طور پہ راول پنڈی بھی. باقی سندھ میں تو یہ نہیں ہے, پختونخوا میں نہیں ہے. لیکن یہ پارٹی جب کنفیوز ہوگی, چچا کچھ اور کہہ رہا ہے, بھتیجی کچھ اور کہہ رہی ہے, اور وہ ہیں, اور وہ اس کے وہاں رہنے سے کنفیوژن رہے گا. آئیں گے تو وہ گرفتار ہوں گے, جیل میں تو وہ نہیں رہ سکتے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں ہارون صاحب کہ عمران خان صاحب چونکہ شرمندہ بہت زیادہ ہیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی, نواز شریف چلے گئے, اس لیے وہ بزید ہے کہ انہیں واپس لایا جائے گا. یہ شیخ صاحب بزید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بزید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ضد پوری کر کے چھوڑوں گا. نہیں, کیسے, کس طرح؟ اب یہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں, برطانوی وزیر اعظم سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. کس چیز سے پوری کریں گے؟ برطانوی حکومت بھیجے گی تو آئیں گے نا, تو ان کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے. اور وہ خان صاحب کو ترجیح دیں گے یا نواز شریف کو ترجیح دیں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے ہارون صاحب, بالکل ٹھیک بات ہے. ترجیح کس کے لیے ہوگی, یہ درست بات ہے. امریکہ کس کو ترجیح دے گا؟
انڈیا کا انفلوئنس کس کے حق میں استعمال ہوگا؟ اور کسی بڑی طاقتوں کا انفلوئنس کس کے حق میں؟ شرمندگی بعد میں کبھی مٹا لیں، ابھی حکومت اپنی پوری کرے، کام کرے، عوام کو ڈیلیور کرے عمران خان صاحب، یہ کافی ہے۔ یہ تو نان ایشوز پہ اپنا وقت ہے، جو چیز نہیں ہو سکتی کرنا وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ ڈگال کی کتاب ہے بڑی، ایج آف دی سورڈ، اس میں وہ کہتا ہے کام وہ کرنا چاہیے جو ہو سکتا ہو، اس میں بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ جو چیز ہو نہیں سکتی وہ کہتا ہے، دنیا کا ہر کامیاب لیڈر تاریخ میں جو ہے نا اپنی انسٹنکٹ کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ صرف انالیسز کافی نہیں ہے، انالیسز بھی بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن انسٹنکٹ کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ایک کنفیوز لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور طاقتور آدمی کی بات کرنی ہے ہارون صاحب، جہانگیر ترین صاحب۔ ہنسے مت، وہ طاقتور ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں نا۔ دیکھیے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ روز افواہ اٹھتی ہے اس کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ ابھی بھی زیر گردش ہے یہ بات۔ اچھا کیسے گرفتار، کس چیز میں گرفتار کریں گے؟ دیکھیے ایک طرف تو علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر نے اس کے حق میں رپورٹ دے دی، جی وہ لوگ باتیں بھی، ایک طرف ایف آئی اے والوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں گرفتار کرنا چاہتے، کیس اس کے خلاف اس طرح کا ایز سچ کوئی ہے نہیں۔ اچھا ووٹ اس سے لیے، ریکویسٹ کر کے لیے نا، یوں ہی تھوڑی ووٹ دے دیے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی بجٹ پاس ہونا شروع ہو گیا ہے، کچھ مطالبات ادھر منظور ہو گئے ہیں تو بجٹ منظور ہو جائے گا۔ اس کو گرفتار کر کے کریں گے کیا؟ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو گروپ ہے وہ تو انٹیکٹ ہے بالکل پوری طرح، مستقبل کی لاہے اور ان کا لاہے مستقبل کا لاہے عمل یہ ہے اصل سوال۔ جب الیکشن سر پہ آئیں گے، یعنی سال ایک اور گزر جائے گا اور الیکشن کا ماحول ہو جائے گا، تو پھر تو یا تو ان کے ساتھ صلح ہو، جس کا امکان کم ہے خان صاحب کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، وہ تو کرنا چاہتے تھے خاصا کام۔ اچھا یہ ٹکٹ دیں گے نہیں ان کو، یہی صورتحال رہتی ہے تو ٹکٹ نہیں دیں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کی کوشش یہ ہوگی جو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملا لیں، اور ناراض لوگ موجود ہیں، صحیح بالکل، اور اس کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کریں، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں یا نون لیگ کے ساتھ کریں۔ پنجاب میں تو نون لیگ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، سرائیکی بیلٹ میں کچھ سیٹیں ہیں، یا دونوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں، بڑا مشکل مرحلہ وہ ہوگا۔ اس وقت تک تو وہ زوروں میں ہیں، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اور ابھی تو بھائی وہ چیمپئن ٹرافی بھی جیت لی، ملتان سلطان، بڑی مرائل زبردست ہائی تصویر ہے، انہوں نے اپنی شیئر کی، قدرت مددگار ہے ان کی، صحیح ہے۔ لیکن ہارون صاحب کہہ رہے ہیں اچھا ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات ہے، اس وقت یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب اس وقت بھی، چونکہ میں اس زمانے میں ان سے بہت ملتا رہتا تھا، تو اس وقت بھی ایک گروپ بنا کے الائنس کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا الائنس والائنس کچھ نہیں ہوتا ایسی سچویشن میں، لیکن اس میں اب بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ الائنس میں ممکن ہے نون لیگ کے ساتھ معاملہ ہی ہو جائے، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے خلاف میں نے اتنی سٹرگل کی اس کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتا ہوں۔ اب اگر تو عقل اور منطق اور استدلال کوئی چیز ہے، ہوش مندی کوئی چیز ہے، تو سوٹ دونوں کو یہی کرتا ہے کہ صلح کریں، صلح کرنے، مگر سوال یار مگر یہ انسانی افتاد طبع ایک عجیب چیز ہے، جب حادثہ ہونا ہوتا ہے تو ہو کے رہتا ہے۔ مطلب یہ جتنی ان کی قربت تھی، خان صاحب کہتے تھے جہانگیر تو اسپیشل آدمی ہے، اسپیشل، وہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی خوبیوں کا وہ سمجھے کہ میں احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اور بس پھر وہ آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ بس وہ تو یہ اقتدار کے غلام گردشوں میں یہی سازشیں ازل سے ہوتی آئی ہیں، اب تک ہوتی رہیں گی، نہ کبھی کسی کو اس میں سے کچھ ملا ہے، صحیح ہے، نہ کسی کو کچھ ملے گا آخر میں۔ اقتدار کے تخت پر بیٹھنے کے خواہش مند اب شہباز شریف صاحب کی بھی بات کرنی ہے ہارون صاحب۔ شہباز شریف صاحب نے کمال تجویز پیش کی ہے، وہ ویسے آپ تسلیم کرتے ہیں انہوں نے ایک اچھا حل دیا ہے؟ نہیں کوئی حل نہیں ہے، نہیں حل، یہ کوئی حل نہیں۔ بات یہ ہے کہ جس نے تو لڑنا ہو الیکشن، وہ کہتے ہیں 3-4 سیٹیں دے دیں ان کو نیشنل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی سے 5 سے 7 کی ہے ہارون صاحب، اچھا 5 ہاتھ دے دیں، ہاں جی، اور کچھ سینٹ میں دے دیں، سینٹ میں 2، اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، آسان کا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کیوں ایسا کرے گا، ان کی بات کس لیے مانے، کس خوشی میں؟ اس کو امید ہے کہ کم از کم 10 لاکھ ووٹ ملیں گے، اور اگر 20 لاکھ مل جائیں، الیکشن تو ہوگا ہی نہیں نا اس کے بعد، وہ تو سارا وہ ویسے ہی کلین سویپ کر جائیں گے عمران خان 10-20 لاکھ ووٹوں سے اپنا جو ہے وہ سارا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ترکیب کام کرے کہ عمران خان صاحب کی جو نہیں، ووٹوں کا حق تو ان کو دینا ہی پڑے گا، کون روکے گا اس کو؟ وہ انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے رویے میں لچک آ گئی ہے، وہ جگہ جگہ مظاہرے شروع کر دیں کہ ہمارا ووٹنگ کا رائٹ ہے۔ ابھی ایران میں
123 मुल्कों में वोट डाले गए हैं ईरानी इलेक्शन में, तो उनको रोकेगा कौन? उसके पास 2 ट्रम्प कार्ड हैं इमरान खान के पास जी। अगर गैस का कुछ कर ले, तो खैर महंगाई सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है, जॉब्स पैदा महंगाई हो, अगर वो गैस की सप्लाई जो जिसमें बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, ना तो पाइपलाइन बर वक्त शुरू हुई रूसी, और ना टर्मिनल तीसरा तामीर किया, और ना ये ताबिश गौर और नदीम बाबर जैसे जो अजीम टेक्नोक्रेट हैं ये समझ सके कि किस वक्त ज़रूरत है, कि क्या वक्त है, किस चीज़ का फैसला करना चाहिए। 2 काम कर ले तो हालात उनके लिए साजगार हैं। वैसे लोड शेडिंग के हवाले से हारून साहब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पहले दिन से ये हुकूमत कह रही थी हम प्रॉब्लम 2 कल आपको बताया था, 2 गैस फील्ड बंद हैं मरम्मत के लिए, तौर पे टर्मिनल बंद है जी, 7 तरबेला डैम में 7 वो यूनिट्स बंद हैं मुकम्मल। हाँ, पानी आधा है ना, बारिशें इस साल कम हुई है, बर्फ भी कम गिरी है, उसका किसी के वो तो पहले से इन्होंने सोचा था। तो बावजूद इसके कि 2 एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं, कराची का एक चश्मा का, इसके बावजूद 3000 उसकी कमी है मेगावाट की, तो वो उसका क्या, अगर पानी इस वक्त छोड़ दें, बिजली पैदा कर सकते हैं, पानी छोड़ दें, फिर कपास की फसल के लिए ज़रूरत मुतासिर हो सकती है, वो उसका क्या होगा? पहले ही इतना हंगामा है, शोर मचा हुआ है, तो ये 2-3 हफ्ते यही सिचुएशन रहेगी, 10-15 दिन तो कम अज़ कम रहेगी। जो बरामदात करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको बिजली दे रहे हैं, बाकियों की बंद कर दिया है। देहात में 14-14 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे रोड शेडिंग हो रही है, कुछ शहरों में भी हो रही है। तो ये तो जब इस तरह के मुफक्करीन कराम होंगे, पॉलिसियाँ बनाने वाले, भाई कुछ चीज़ें होती हैं, लॉन्ग डैम आपने बनाए नहीं, अब आप जमाना गुजर गया, अब काम शुरू है, चलो ये तो खैर बहुत अच्छा है जो डैम बना रहे हैं, इसका क्रेडिट तो दिया जाएगा इमरान। कालाबाग डैम पे जनाब सियासी जमातें, कोई मुल्क की परवाह ही नहीं है। कालाबाग डैम आपको पता कितने अरसे में, अब भी आप आज शुरू करें 4 साल में मुकम्मल हो सकता है, शुरू करने पे है ना। शुरू तो वो शुरू तो जनाब सवाल ही नहीं पैदा था, वादा करके मुकर जाते हैं। मुशर्रफ ने भी कोशिश की, नवाज शरीफ ने भी कोशिश की, नवाज शरीफ से तो इन्होंने वादा करके दोनों गए चीफ मिनिस्टर सिंध के और पख्तूनख्वा के, है जी। उसमें ये है कि उसमें रॉयल्टी दे दें पख्तूनख्वा को, रीजनेबल हिस्सा दे दें। वो एक इशू खड़ा कर दिया कि नौशहरा डूब जाएगा, नौशहरा कैसे डूब जाएगा? डैम बनने से सैलाब का कम होने का खतरा होता है या बढ़ने का खतरा होता है? दुरुस्त बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, सब इस चीज़ को समझने की 1 अरब यूनिट बिजली वहाँ से पैदा होनी थी। वैसे तो कल से बारिशों की नवीद भी सुनाई है, लेट्स सी कि हालात बेहतर होते हैं कि नहीं। 2 बारिशों से अगर बारिश होती है, ज़्यादा होती है, फिर तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। अरुण साहब, एक तो सॉफ्ट इमेज की इमरान खान साहब ने जो तशरीह किया उसके ऊपर मुझे बात करनी, और दूसरा बलूचिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, क्या चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर? बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं, अब अभी भी खबर है, ये सुलह हो गई है और थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, वो FIR वापस ले लेंगे। वो तो सीधा ठेकों का मामला है। एक मौलवी साहब थे, बड़ी पुरानी बात है, ये बताया था आपको वाक़या, उन्होंने पीपल्स प्रोग्राम के तहत मुशर्रफ के दौर में 2 ट्यूबवेल मंजूर कराए, फिर एक जाली फर्म बनाई अपने दामाद के नाम पे, फिर वो दोनों ट्यूबवेल जो है अपनी ज़मीन में लगवा मौलवी साहब ने, हाँ मौलवी साहब, और वो ट्यूबवेल पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम के अपनी ज़मीन पे लगवा लिए, जाली कंपनी, यानी उसमें माली मुनाफा भी कमाया, ट्यूबवेल भी अपनी ज़मीन पे लगाए। आम के आम, गुठलियों के दाम। ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक लेते हैं, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक तो सॉफ्ट इमेज के हवाले से जो इमरान खान साहब ने बात की उस पर तो बात करेंगे, मगर शुमाली सिंध में अमन की सूरत हाल जो इंतहाई गंभीर हो गई है, हालात बेहद कशीदा हो गए हैं, इसको किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा और ज़रा बलूच के इंकशाफात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, एक मुख्तसर से सवाल का जवाब फिर शुमाली सिंध की तरफ। इमरान खान साहब ने सॉफ्ट इमेज की जो तशरीह बयान की है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो समझते हैं कि सॉफ्ट इमेज कोई चीज़ नहीं है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो एहसास कमतरी के सबब हमें जिसके पीछे लगा दिया गया। ठीक है, सही कहा भाई, अपना परफॉर्म करें, अपने कदमों पे खड़े हों। क्या सॉफ्ट इमेज है कोरिया का, क्या सॉफ्ट इमेज है अमेरिका, उन्होंने टैंकों तले दे के इतने लोगों को मार डाला था चीन में, तो क्या सॉफ्ट में वो एक वक्ती एक हंगामा होता है। आपके पास है, दुनिया ताकत की ज़ुबान समझती है,
کسی اور چیز کی نہیں صحیح، سمجھتی. ٹھیک ہے. یہ بچگانہ باتیں ہیں. اور یہ بھی لفظ ایک اوریجنل سے استعمال کیا وہ ٹھیک کیا اس نے کہا. اصل چیز اوریجنلٹی ہے. جس طرح آپ دیکھتے اور سوچتے ہیں یہ نکالوں کی قوم، یہ غلامی کا اثر ہے نا. خود خان صاحب کو بھی آپ نے دیکھا چین کا ماڈل، ملائیشیا کا ماڈل، برطانیہ کا ماڈل، ترکی کا ماڈل نہیں، پاکستانی ماڈل ہوگا. اس قوم کی خاص نفسیات ہے، ایک کیمسٹری، ایک مزاج ہے. قوموں کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے. اور سافٹ گورنمنٹ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، عدالتیں انصاف کر رہی ہوں، پولیس ٹھیک ہو، ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہو، نہ آپ کو آپ ٹیکس دے رہے ہوں، حکومت اس ٹیکس کو ٹھیک استعمال کرے، سول سروس ٹھیک ہو، تو نہ آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، نہ دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ بالکل انہوں نے درست کہا. اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب شمالی سندھ کے اوپر. زرداری صاحب تو یہیں پہ ہیں اور جولائی میں بھی کافی ایکٹیو ہوں گے، مگر سندھ کے اندر جو ڈاکو ایکٹیو ہیں ہم گھر میں ہیں، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں باہر آئی ہے. آپ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اگا دوڑ پیچھے چوڑ. ہاں جی، یعنی آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بربادی پھیلی ہوئی ہے. بھائی وہ شکارپور، لاڑکانہ، سکھر ڈوین، ہر کہیں ڈاکوں کا راج ہے. ہاں جی، پچھلی دفعہ نکیل تو ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے. ایس پی انہوں نے پچھلے سال حکومت کو ایک رپورٹ لکھ کے دی تھی، حکومت سندھ کو، ظاہر ہے آئی جی کو بھی، کہ بھائی ڈکیتیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، ڈاکوں کا راج اتنا بڑھ گیا ہے. اور وڈیرے ان کی پیپلز پارٹی کے رہنما ان کی سرپرستی کرتے ہیں. وڈیرے عام طور پر ڈاکو پالتے ہیں. اور یہ نئی بات نہیں، 92 میں ضیاء الحق کے دور میں بہت بڑا آپریشن کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے. ایک سردار تیغو خان ہیں، ان کو شکارپور پولیس نے پچھلے سال امن کا میڈل دیا اس کو. اب ان کو گرفتار کیا ہے، یہ ڈاکوں کے سرپرست ہیں اسی پولیس نے. اور شکارپور جانا پڑا وزیر اعلیٰ کو، اور یہ اعلان کرنا پڑا کہ کارروائی کریں گے ان کے خلاف. کارروائی پولیس تو نہیں کر سکتی سندھ کی. سندھ کی پولیس میں تو ان کے مخبر موجود ہیں. وہ جب بھی کوئی پھر یہ وہ اتنے تکڑے ہو گئے ہیں، وہ تو ایک آرگنائزڈ آرمی کی طرح. وہ چھوٹو گینگ والا یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. پولیس نے کیسے اس کا بھی تعلق کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پھر رینجرز کو بھیجنا پڑا، فوج کو بھیجنا پڑا. یہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی یہ کہا رینجرز اور فوج کی ضرورت پڑی مدد لیں گے. انہوں نے مثلاً یہ ایک گڑی تیو ہے، کیا نام ہے، نام لینے میں غلطی لگ سکتی ہے، کہ وہاں کا محاصرہ کیا اور گھروں کو آگ لگا دی پولیس نے، اور ڈاکو کو کہتے ہیں کچھ مارے گئے. پھر ان کے جو بیوی بچے جو ہیں، کچھ خواتین کو پکڑ لیا، بچوں کو پکڑ لیا. اچھا. انہوں نے کیا اس علاقے کے وڈیروں کے ملازمین، مینیجر کو پکڑ کے لے گئے، اٹھا کے لے گئے. ڈاکو جی 40 تو اغوا پر ہے، تاوان کی وارداتیں 2 مہینے میں ہو چکی ہیں. غوث بخش مہر جو ہیں، جو اس علاقے کے مہر خاندان جو ہے، وہ اس علاقے کے سب سے انفلوئنشل خاندان ہے. اچھا. ان کے مینیجر کو اٹھا کے لے گئے، ان کے ملازمین کو پکڑ لگے کہ ہمارے یہ عورتوں اور بچوں کو اور ڈاکوں کو چھوڑو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اب وہ جناب بڑے ششب پنج میں ہیں. کوئی بھی سے زرداری صاحب کا تو رابطہ ہوتا ہے بڑے آدمیوں کے ساتھ، معمولی آدمیوں کے ساتھ تھوڑی ملتے ہیں. وہ تو بے نظیر ملتی تھی ورکروں سے، بھٹو صاحب ملتے تھے ورکروں سے، دے نیو اٹ. تو یہ تو جوڑ توڑ کرتے ہیں نا. ایک سندھی لیڈر نے مجھے نام بھی بتایا تھا، پیر صاحب پگاڑا نے مجھے بتایا. اچھا. کہ پچھلے الیکشن میں جب الیکشن سر پہ آئے تو مجھے کہنے لگے کہ 5,000 روپے لے لیں. کہنے لگے، میں نے ان سے کہا میں کیا کروں گا 5,000 روپے. وہ تو خود خوشحال آدمی اور مزاجن بھی ایسے ہی ہیں. بھائی آپ جو ہے حالت یہ ہے، ادھر تو صورتحال یہ ہے کہ پولیس میں ان کے مخبر ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ورکر ناراض ہیں دادو میں، جہاں سے وزیر اعلیٰ صاحب خود ہیں. ہاں پیر مظہور الحق صاحب بھی خاموش ہیں، ورکر احتجاج کر رہے ہیں. بھائی ورکر بھی چاہتے ہیں نا کوئی نوکریاں ملیں، کچھ اور کو فائدہ، کم از کم توجہ ہی ملے. تو وہ نہیں ہے. دوسری طرف یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، راشد سومرو غالباً ان کا نام ہے، جمعیت علماء اسلام کے لیے. جی. وہ 7 جون سے تحریک چلا رہی جمعیت علماء اسلام، اور وہاں پہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہے ان کا؟ جی وہ وہاں کے ایم پی اے کی سیٹ بھی آ رہی ہے اس علاقے میں. ہاں جی. تو وہ عباسی خاندان کو، وہ تھی نا محترمہ، کیا نام تھا ان کا، عباسی، جو ڈپٹی اسپیکر بھی رہیں، اور ان کے صاحبزادے عباسی، اور جن کو مرتضیٰ وہاب عباسی، نہیں مرتضیٰ نہیں، وہ صفدر عباسی. اچھا. ان کو دھتکار دیا انہوں نے. ہاں جی. ناہید خان کے ساتھ تھے نا وہ جو، تو ان کو دھتکار دیا. اب وہ یہ ہے کہ 7 جون سے موبلائزیشن شروع ہو چکی، 7 جون سے. اور وہاں جمعیت علماء اسلام کے لیڈر کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کیا؟ کہ 29 جولائی کو جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا وہ سندھ حکومت کے خلاف ہے، یہ کرپٹ ہے،
یہ وڈیرے پانی سارا استعمال کرتے ہیں جس کا یہ پنجاب کو الزام دے رہے تھے کہ پنجاب لے جاتے ہیں. بالکل جھوٹ تھا صبح. ادھر بلاول صاحب دیکھا کیا کہہ رہے ہیں, ضمانتیں ضبط کرا دیں گے سب مخالفین کی. یعنی نون لیگ کی اور پی ٹی آئی والوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کی. بھائی آپ نے کیا کیا پچھلی دفعہ جب آپ کی حکومت تھی, اس کو کبھی لوگ قیامت تک نہیں بھول سکتے. بات تقریروں میں تو خیر ساری دنیا, اچھا خیر وہ کہتے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ ان کے بغیر جلسہ کر کے دکھائیں گے. مدرسوں کے لڑکے ہوں گے اور سندھ سے جمعیت علماء اسلام, اس خلا کو وہاں جمعیت علماء اسلام پر کر رہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. بعض جگہ پہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ ان کے جمعیت علماء اسلام بھی اسلام بھی گین کر. دیکھیں نا آپ, امن و امان نہیں ہے, لوگ اغوا ہو رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, پولیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے, بھتہ وصول کیا جا رہا ہے, پولیس میں مخبر ہے ان کے پورا سسٹم. یہ راجن پور تک, ڈیرہ غازی خان تک یہ پورا. اچھا یہاں سے منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ ہوتی ہے, اور وہ بی ایل اے جو ہے ابراہم داغ بگٹی والی, اس کے لوگ بھی ملے ہوئے ان سے, ڈاکوں سے. ٹھیک ہے, یہ منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ وغیرہ میں وہ بھی ملوث. وہ اس طرح کے علیحدگی پسند گروہ, سیائی بھی ان کی سرپرستی کرتی ہے علیحدگی پسندوں کی, راہ بھی کرتا ہے, پیسے دیتے ہیں ان کو. حکومت پاکستان کو معلومات بھی ہیں ساری, کتنے پیسے کس کو ملتے ہیں. اچھا اب یہ کیا ایکشن کریں گے جی؟ وہ چیف جسٹس نے کہا کہ 1.5 ارب خرچ ہو گیا تھر میں, پانی کا تو کوئی ایک پلانٹ بھی نہیں لگا. درست بات ہے, بالکل ایسا ہی ہوا تھا, ایسا ہی ہوا. تو یہ کیا پولیس کیا ایکشن کرے گی؟ فائنلی ایکشن تو انہیں کو کرنا پڑے گا, اور جلسہ ہوگا. دیکھیے تو اب کیا تقریر. لیکن ہارون صاحب ابھی پچھلے دنوں جو شکارپور میں انہوں نے آپریشن کیا ہے, اس پہ مراد علی شاہ صاحب پہ بڑا الزام لگتا ہے کہ یہ سرپرستی کرنے گئے تھے, اکیلے گئے تھے, یہ اپنے ساتھ کوئی ڈیلیگیشن نہیں لے کے گئے, کوئی پولیس نہیں لے کے گئے, رینجرز نہیں لے کے گئے. مجھے نہیں معلوم جس چیز کی تحقیق نہ اس کی رائے کیا ہے. بارے شکارپور تو نہیں اس لیے جانا پڑا نا. اچھا پھر قبائلی دشمنیاں ہیں, 10 آدمی قتل ہو جاتے ہیں, وہ پالتے ہیں ایک دوسرے کا. ایک بزرگ کے پاس مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کا نام لوں, ایک سندھی وڈیرا آیا. اچھا, اس نے کہا سر میں بڑے پرابلم میں ہوں, میری مدد کریں, کوئی دعا مجھے بتائیں, کوئی طریقہ مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا وہاں شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں؟ تو جو میرا مخالف وڈیرا ہے اس کے پاس 300 کاریں, میرے پاس صرف 256 ہیں, تو میری کاریں 300 ہونی چاہیے, اس سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ تو ایشوز ہیں. پھر وہ کچے کا علاقہ ہے, اس میں ڈاکو پناہ لیتے ہیں, اس میں خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں, درخت بھی ہوتے ہیں, بعض جگہ پہ چھوٹے موٹے جنگل بھی ہوتے ہیں. وہاں تو گزرگاہیں تو نہیں ہے نا, وہاں سے لوگ گزرتے تو نہیں ہے نا, وہاں وہ پناہ لیتے ہیں. چھوٹو گینگ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے ہارون صاحب؟ وہ یہ اس علاقے تک ڈاکو جو پھیلے ہوئے ہیں, ان کے پاس زبردست اسلحہ ہے. یعنی کلاشن کوف تو ہے ہی, G7 تو ہے ہی, کیا ہوتی ہے, اینٹی ایئر کرافٹ ہیں. چھوٹو گینگ کو دیکھنا, پولیس والوں کو مار بگایا تھا نا انہوں نے. حالانکہ پولیس افسر وہ بڑا اچھا تھا, میں جانتا ہوں, بڑے عرصے سے جانتا ہوں اس کو, 20 سال سے. مگر چھوٹو گینگ, لیکن یہ ہے کہ وہ گینگ جو تھا. اچھا اب بزدار صاحب کے زمانے میں تو وہاں یہ اپنی پسند کے افسر لگاتے ہیں, ان کا تو پرابلم ہی نہیں ہے. وہاں تو زمینوں پہ قبضے ہیں, زرعی گریجویٹس کی زمینوں پہ قبضے ہیں. صحیح ہے. آپ نے ہارون صاحب سکھر لاڑکانہ شکارپور کی بات کی, مجھے ذرا کلیئر کریں, کند کوٹ, جیکب آباد اور گوٹکی, کیا یہ حالات بہتر ہیں؟ صورتحال ہے کند کوٹ, جیکب آباد اور گوٹکی میں بھی یہی صورتحال ہے. ڈاکو راج ہے, اور پولیس جو ہے وہ نکمی اور بیکار ہے. جب آپ نے پیسے لے کے پولیس میں لوگ بھرتی کیے ہوں گے, ایک زمانہ تو تھا کہ خاک روب بھی نہیں بھرتی ہو سکتا تھا بغیر پیسے دیے. وہ تو پھر کچھ بعد میں کچھ بہتری آئی. ہاں جی, عزیر بلوچ سچا ہے. پھر عزیر بلوچ سچا ہے, اس میں کیا شبہ ہے؟ مکر تو نہیں, دنیا کا کوئی مکر جائے, دنیا کا کوئی ملک ہوتا, امریکہ, جاپان, جرمنی, برطانیہ, فرانس, کوئی ہوتا, ایون انڈیا بھی اگر ہوتا, تو یہ سب لوگ تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوتی. بڑے ویسے خوفناک انکشافات ہیں ہارون صاحب, اور بڑے بڑے لوگوں کے نام اس نے لیے. ٹھیک ہے, بات سب کو پتا تھی, مگر نام لینا اور کسی قریب کے آدمی کا, آپ اندازہ لگائیں نا, وہ کہتا ہے فشریز سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ماہوار بھتہ ملتا تھا, یہ اس کا الزام ہے. اور 1 کروڑ محترمہ فریال تالپور کے پاس جاتا تو 20 لاکھ مجھے ملتے تھے. میرے کہنے پہ وہ نام بتاتا ہے, میرے پر لکھے ہوئے, میں اگر کہیں تو پڑھ دوں جن کے کہنے پہ. پھر وہ کہتا ہے قادر پٹیل سمیت فلاں فلاں سمیت میرا جو رابطہ تھا ان سے تھا, ان کے کہنے پہ. پھر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کے لیے میں کام کرتا رہا حاجی ناصر کے ساتھ مل کے.
پھر وہ ان کے اس کے ساتھ وہاں گیا, وہاں سے دبئی گیا, واپسی پہ گرفتار ہوا. 12 سال کی اسے سزا ہوئی ہے فوجی عدالت سے. پہلے تو وہ فوج کی تحویل میں, رینجرز کی تحویل میں دیا گیا. اب جتنے مقدمات اس کے خلاف قائم ہو رہے ہیں اس سب میں وہ بری ہو رہا ہے, گواہ پیش ہی نہیں ہوتے. کیسا تماشا ہے؟ تماشا ہی ہے ہارون صاحب. یہ ڈاکو راج پہ بھی شیخ رشید نے ایک رپورٹ بنائی ہے وزارت داخلہ نے, وزیر اعظم کو پیش کی ہے. کوئی کارروائی ہوگی؟ کارروائی تو قوم اٹھے گی تو ہوگی نا. اچھا پھر یہ مسئلہ ہے, دیکھیے کہ وہ والا جو کرائسس پیدا ہوا ہے, دیکھیں حملہ تو اس پہ ہوا, ظاہر ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. وہاں پہ حالات خراب. میں بہت آج ڈھونڈتا رہا, ان کو ملے نہیں. ایاز لطیف پلیجو, انہوں نے بہت اچھا سٹینڈ لیا. وہ وہاں نہیں تھے, ان کو بھی نام لیا گیا. انہوں نے کہا میں وہاں نہیں تھا اور ہمارا احتجاج اس پر نہیں ہے. احتجاج کس پہ تھا؟ بریک سے واپس آ کے بات کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی واپس آ کے جانیں گے کہ احتجاج اصل میں تھا کس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بھی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب آپ کی بات کر رہے تھے اور ایاز لطیف پلیجو صاحب کی بات کی. اس وقت سربراہ قومی عوامی تحریک ایاز لطیف پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. جی ہارون صاحب. جی پلیجو صاحب, آواز آ رہی ہے جناب؟ جی بالکل آ رہی ہے ہارون صاحب آپ کی. اچھا ماشاءاللہ کمال آپ نے بیان دیا, بڑا متصر, نہایت معقول اور مدلل, جس میں آپ نے اس نقطے پہ خاص طور پہ زور دیا اس کو لسانی مسئلہ نہ بنایا جائے, اور یہ بھی کہا کہ ہم سب کو ایک ساتھ جینا ہے ہمیشہ کے لیے, اور مظلوم جو ہیں ان کی داد رسی کی جائے. کوئی سر رابطہ ہوا ہے کراچی والوں کے ساتھ, کوئی گفت و شنید ہوئی ہے, کوئی بات آگے بڑھی ہے؟ سر میں نے مختلف دوستوں سے رابطہ کیا ہے, جس میں پی ایس پی کے رضا ہارون صاحب تھے, پی ٹی آئی کے عامر لیاقت صاحب تھے, اور دوسرے پیپلز پارٹی کے جو اردو اسپیکنگ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے, پی ایم ایل این کے. سب دوست اس پہ متفق ہیں کہ ان ٹکراؤں کو یا ان کنفرنٹیشنز کو لسانی رنگ نہ دیا جائے, اس میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسے سینئر اور ہمارے پسندیدہ آپ جیسے انٹلیکچوئل ہیں, اس کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سب بات چیت سے, نیگوسیشن سے, اپنے مطالبات پیش کرنے سے پرامن طور پر حل ہو سکتے ہیں. اس میں جب وائلنس آ جاتا ہے, جب اس میں ٹکراؤ اور ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیکس آ جاتے ہیں, جب اس میں ایکسٹریمزم آ جاتا ہے, جب اس میں ریسزم آ جاتا ہے, نسل پرستی آ جاتی ہے, تو پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم ان معاملات کو اس طرح کریں کہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو, اس کو سنا جائے. پہلا مرحلہ تو ہے نا کہ ان کو سنا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپرلی سنا جائے تو بہت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اچھا سر, یہ پاسبل ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, بہت وسیع و عریض علاقہ ہے, بہت سے اعتراضات ہیں. اس میں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کا وہ فرنٹ مین ہے, یہ کہا جاتا ہے حصہ دار ہے. اب یہ تو ایک ایک چیز کی تحقیق ہو, حقائق سامنے آئیں, پتہ چلے کس کی زمین ہے, کون مالک تھا, کس طرح کس کے حوالے کی گئی, افسروں نے اس میں کیا گڑبڑ کی, کن لوگوں نے کی. تو یہ اس میں کوئی فیکٹس فائنڈنگ ہو, کوئی ڈاکومنٹ بنایا جائے. میرے خیال میں کافی تاخیر ہو گئی, ظلم تو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, تو اس کے تدارک کا کیا آپ کے ذہن میں لایا عمل کیا ہے؟ پورا رابطہ کیا, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. جو بیان آپ نے دیا اس کو ہر آدمی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ایک تو آپ نے تشدد کی مخالفت کی, ایک لسانی تفریق کی مخالفت کی, اور ایک اس پہ زور دیا کہ بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے. کوئی لائحہ عمل بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے ہارون صاحب. ایسا ہے کہ دیکھیں, کچھ تو بلڈر صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز کریں, تمام لوگوں کو حق ہے کہ اپنے روزگار کے لیے جتنا چاہے ایکسپینڈ کریں, مگر اس میں جب آپ کی 500 ایکڑ آپ کی اپنی خرید زمین ہے, اس میں 200 ایکڑ پہ قبضہ ہونے کی کوشش ہوگی, تو ظاہر ہے پرانے لوگ ہزاروں سالوں سے آباد ہیں, نسل در نسل, ظاہر ہے وہ آواز بلند کریں گے. اب اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ پالیٹکس کو بزنس میں نہیں ہونا چاہیے.
ये सारी दुनिया का मुरवजा उसूल है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, स्टेट्समैनशिप होती है, वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होती। हमारी बदनसीबी पाकिस्तान की है कि हमारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स पे कम तवज्जो देते हैं और बिजनेस और फाइनेंशियल मामलात पे ज्यादा देते हैं। तो अगर सिंध में अगर पीपल्स पार्टी इसमें गैर जानिबदार होती, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट न होते, तो वही सबसे बेहतर पोजीशन में थे कि वो सबको लोगों को बिठा सकते थे। मगर चूंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इसलिए, और फिर सब जानते हैं कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट किस तरह के हैं, इसलिए सब लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते। लोग समझते हैं कि या अदलिया इसमें किरदार अदा करे या समझते हैं कि सिविल सोसाइटी करे। तो मैं समझता हूँ कराची में इस किस्म के बहुत से उर्दू स्पीकिंग अच्छे लोग हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे लोग, करामत अली जैसे लोग, अनीस हारून जैसे साहिबा जैसे, इकबाल हैदर साहब होते थे मरहूम, इस किस्म के लोग, प्रोफेसर साहिबान कराची यूनिवर्सिटी के, जमील यूसुफ साहब हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो इस किस्म के लोग अगर आकर, अनवर मकसूद साहब हैं, दूसरे बहुत से लोग हैं, वो अगर आकर किरदार अदा करें और इसी तरह सिंध के इंटेलेक्चुअल्स लीडिंग बैठे, तो हम उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, पंजाबी, पश्तो और बलोची बोलने वाले कराची में साथ मिलके रह रहे हैं। मजीद हमें साथ मिलके ही रहना है। पूरा पाकिस्तान हमारा है, किसी तरह कराची भी हमारा है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, बशर्ते कि इसमें हुक्मरान अपने स्टेक्स छोड़ दें, स्टेक्स उनके जो फाइनेंशियल हैं वो साइड पे रखें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत जारी की थी कि लोगों को जो एग्रीव्ड हैं उनको उनके मुआवजा दिया जाए, उनको उनकी जमीनें वापस हों, वो भी नहीं हो रही। तो इसमें तमाम में रोल किरदार अदा करने की जरूरत है सिविल सोसाइटी की और आप जैसे मोतबर लोगों की। नहीं, हमारी तो खैर ये जिम्मेदारी है। आपके बयान ने बड़ा मोटिवेट किया। देखिए, मकान वहाँ गिराए जा रहे हैं, जिन लोगों की जायदादों को नुकसान पहुँचा बैरियर टाउन पर हमले में, वो भी ज़ाहिर है उसकी भी कोई तलाफ़ी होनी चाहिए। वो ख़ुद करें, हुकूमत सिंध करे, कोई करे। और अगर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ है, जो आमतौर पर बावर किया जाता है कि हुआ है, तो उसकी तलाफ़ी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जुर्माना आयद करके छोड़ दिया, और इस मामले में भी जुर्माना आयद करके छोड़ दिया। जो नालों पे मकान बने हुए हैं, जो आखिर जो इज़्ज़त तो गरीब आदमी पर पड़ती है, जो अमीर आदमी बहर हाल में बच जाता है, वो बिल्डर्स तो अपने पैसे ले गए और वापस नहीं करेंगे। तो इसमें यही है कि अगर आप एक लाएअमल बनाते हैं, हम लोग तो आपके साथ हैं इसमें, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ। मैं हारून साहब मौके का फायदा उठा के प्रपोज कर रहा हूँ कि देखिए, पीपुल्स पार्टी में भी उर्दू स्पीकिंग लोग मौजूद हैं। मसलन ताज हैदर साहब एक बड़े रीजनेबल आदमी हैं, इसी तरह शैला रजा साहिबा हैं, इसी तरह पीटीआई में हलीम आदिल शेख, इमरान इस्माइल साहब या आमिर लियाकत साहब, या पीएसपी में कुछ अच्छे लोग हैं। तो ये सारे लोग मिलके बैठे हैं और उनके साथ हम सब मिलके बैठे हैं, सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज मिलके बैठे हैं, और हम ये बुनियादी सिंध का बुनियादी इशू और कोई नहीं है। बुनियादी इशू सिर्फ ये है कि जो आपने जमीनें खरीदी हैं वो भले रखें, मगर जिनको आप ढा रहे हैं बगैर खरीदे और बगैर उसकी किसी ट्रांसैक्शन के, वो जमीनें उन लोगों को लौटा दें। और दूसरी बात कि जो बिल्कुल क्रिमिनल्स हों, जिन्होंने वायलेंस किया, उन पर एक्शन होना चाहिए। मगर क्रिमिनल और वायलेंस के नाम पर बेगुनाह लोगों पर, हजारों लोगों पर एफआईआर कटती है, तो फिर तो दरहकीकत लोगों को धकेला जाता है कि वो मजबूरन वायलेंस करने वालों के साथ जुड़ जाएं। तो ये पॉलिसी भी तर्क होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पिलेजा साहब, इस पे तो और भी गुफ्तगू हो सकती थी, आपसे राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आखिरी 2 मिनट्स हैं हारून साहब। अच्छा जी, देखिए, अफगानिस्तान का इशू रह गया। अफगानिस्तान, अशरफ गनी और अब्दुल्ला की मुलाकात के बाद जो बयान जारी हुआ है वाइट हाउस से, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें ये नहीं कहा गया कि अफगान हुकूमत की हमायत की जाएगी, उसमें कहा अफगान अवाम की हमायत की जाएगी। सूरत हाल ये है कि वस्ती अफगानिस्तान और शमाल मशरकी अफगानिस्तान के कुछ इलाकों के सिवा हर कहीं तालिबान का कंट्रोल है, पूरा या जुज़वी, और वो बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। और जैसी सर्दियां आती हैं तो ये सूरत हाल इनके लिए और दुश्वार हो जाएगी। सही। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पाकिस्तान को एक तरह से ब्लैक मेल करके इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जिसका इमरान खान ने जवाब दे दिया। हाँ। हुकूमत पाकिस्तान ने और इस्टेब्लिशमेंट ने और कौम ने एक बात अच्छी तरह समझ ली है कि अमेरिका हमें ब्लैक मेल करना चाहता है कि हम वहाँ कुर्बानियाँ दें। 60-70 हज़ार आदमी हमारे मरे, $150 बिलियन का लॉस हमारा हुआ, मुल्क डिस्टेबलाइज हुआ, अब भी वहीं से डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। इसलिए आपने गौर किया, कल भी मैंने कहा था, मैं दोहराता हूँ, इसकी बड़ी अहमियत है। यूक्रेन गए बाजवा साहब, जर्मनी गए हैं अभी, तुर्की गए, अज़रबैजान गए, और बहुत से मुल्कों से रब्ता कर रहे हैं कि फासले बढ़ गए बहुत अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। सवाए लिज़ने ग्राहम है नॉर्थ कैरोलिना के, एक आदमी लिंडसे ग्राहम, एक आदमी ने को माकूलियत की बात की है कि पाकिस्तान को नजरअंदाज करके कैसे अफगानिस्तान में अमन हो सकता है। यानी ये तकब्बर और रौनत है कि इमरान खान से बात नहीं, मसला इमरान खान का नहीं है, मतलब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का है।
تو میں یہ دو چیزیں جو ہے نا اس میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے بہت، لیکن اس میں الٹیمیٹ لوزر امریکہ ہوگا اس میں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کو 73 بلین کے بجٹ میں سے جو 44 بلین انہوں نے بیچے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کا استحقاق پاکستان پہ یہاں رہنے والوں سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے۔ وہ اپنے صرف خاندانوں کو نہیں پالتے، غربا کو پالتے ہیں، فلاحی تنظیموں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس میں جو رکاوٹ بنے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ہارون صاحب، میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔